ہٹلر نے جو ان کو مارا تھا، قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، آج بھی ٹھیک ہے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ ایک نہیں ہے، اندر سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اندر سے ٹوٹے ہوئے، صرف اس ڈر سے کہ ہمارا دشمن مشترک ہے، اسلام غالب آ گیا تو پوری دنیا پر عدل کی بات ہوگی، ہماری حرام کاریاں ختم ہو جائیں گی، سودی نظام ٹوٹ جائے گا، معیشتیں تباہ ہو جائیں گی ان کافروں کی، اس ڈر سے سروائیو کر رہے ہیں وہ۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہم سے انتقام اس لیے لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یقیناً تم میں اکثریت گناہ گاروں اور فاسقوں کی ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے اور اپنے نبی سے کہا ہے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے انتقام کی وجہ کیا ہے، تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کتابوں کو تم سچا سمجھتے ہو، انجیل اور تورات یا اس سے پہلی کتابیں، ہم بھی ان کو سچا سمجھتے ہیں، تو ہم میں برائی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کوئی برائی ہے؟ اور اس کتاب پر جس کتاب کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور تورات، انجیل، زبور پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس میں انتقام کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انتقام لیتے ہو؟ ہم سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ پوری دنیا کے اہل کتاب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب دینا کہ تم میں برائی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے صدقہ ہوا، اور تم میں اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ انصاف والا ہے اور مسلمانوں کو انصاف سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودیوں تم سارے کے سارے مجرموں، کہا نہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کا ہم بھی اعتراف کرتے ہیں، اکثریت میں وہ شامل نہیں ہیں۔ قرآن نے سبھی یہودیوں کو برا نہیں کہا، فاسق نہیں کہا، کیونکہ ان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو انصاف کی بات کرتے ہیں اور جزیے پر تیار ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اسرائیل میں یہودی فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو انصاف پسند یہودی ہیں وہ بھی آج فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی غزہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب اور اس کی کتاب انصاف پر کھڑی ہے کہ سبھی یہودی مجرم نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی بات کرنے والے بھی ہیں۔ کہاں سے بات شروع کی انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ آرائی کی، تینوں قبیلے ان کے مدینہ منورہ سے نکالے گئے، حتیٰ کہ جب یہود
خیبر میں تھے، خیبر فتح ہوا تو وہاں بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، زمینیں تمہاری ہیں، ہم کاشت کریں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اور ہم امن سے رہیں گے، اس وعدے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکری کھلا دی جس میں انہوں نے زہر ملایا تھا۔ جنہوں نے دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، تو ان کی امت کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟ اللہ کریم نے ان کے اوصاف کو پھر بیان کیا، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجئے آؤ تمہیں خبر نہ دوں جو دنیا میں سب سے بدترین ہے جزا کے اعتبار سے، کہ ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ وہ کون ہے؟ آج یہ قرآن کا حصہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے آیتیں اتاری ہیں۔ میرے نبی کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جو جزا کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں کیا ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں برائیاں آئیں گی، تم میں یہ مسائل آئیں گے کہ تم پہلے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے، برشت با برشت اور زرا با زرا، جتنا انہوں نے اپنے طریقوں کو اپنایا تم بھی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا یہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو فرمایا فمن، وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت ہے اللہ کی ان یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اس پر سجدے کیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات کی جب آپ شدت کی تکلیف میں تھے، کبھی کپڑا چہرے پر رکھیں، کبھی اتار رہے ہیں۔ موت سے کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کون ہے بدترین لوگ؟ یہ یہودی عیسائی، جو بدترین لوگ ہیں، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلسل حجرے کے پیچھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یار یہی نماز پڑھتے ہو، صفیں آگے خالی ہوتی ہیں، افضل ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تم ایک قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہو، میں دو قبلوں کی طرف سجدہ کرتا ہوں، پہلا قبلہ نبی کریم کی قبر ہے اور اگلا قبلہ بیت اللہ ہے۔ کہا تم ان لوگوں کی جن کو اللہ نے دنیا کے بدترین لوگ قرار دیا، تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، جیسے انہوں نے کیا تم کرو گے؟ ایسی بدترین قوم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو پہلے سلام نہ کرنا، وہ اس اہل نہیں ہے کہ سلام میں ابتدا کی جائے، آپ پہل کریں۔ اسلام نے اس سے بھی روکا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے۔ جس یہودی اور جس عیسائی کا حق یہ تھا کہ پہلے وہ سلام کرے، آج مسلمان ان کے چرنوں میں جا کے گرتے ہیں۔ کہا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ ضِيَقٍ، وہ چل رہے ہوں تو ان کو کھلے راستے میں چلنے نہ دو، ان کو تنگ راستے میں ایک سائڈ پہ لگا کے چلنے دو۔ وہ اس اہل نہیں ہے جو اللہ کے گستاخ ہیں، جو پیارے پیغمبر کے گستاخ ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چوڑے ہو کے زمینوں پہ چلتے رہیں۔ ایسی بدترین اور ملعون قوم
جو کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہودی اپنے علاوہ سبھی دنیا کو امی سمجھتے تھے، ان پڑھ جاہل سمجھتے تھے، کہتے ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے کوئی ہم سے پوچھے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو خصلتیں بدترین اللہ نے بیان کی تھی کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور کانوں سے سنا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں تم غزہ میں ہاسپٹل پہ بمباری کرتے ہو، معصوم بچوں کو شہید کرتے ہو، دنیا کی بدترین دہشت گردی، تم صحافیوں کو شہید کر رہے ہو، اور پانی بھرنے آتے ہیں وہ معصوم سے بچے، تم ان پر بمباری کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا، کہ یہ وہ گندی قوم کہ جس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں چلیں۔ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ، جو تنگ رستہ ہو اس طرف لگا کے ان کو سائڈ پہ لگا کے چلنے دو، ان کا حق نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہ وہ بدترین قوم ہے جو کہتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ بند ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کنجوس ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ یہودی، جو اللہ کو فقیر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ ہمیں کہتا قرض حسنہ دو، تو فقیر اللہ ہوا کہ ہم۔ ایسی گندی ترین مخلوق جس کو اللہ کے نبی نے اولئک شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین جن کو قرار دیا، اور اللہ نے کہا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، جزا کے اعتبار سے جو بدترین لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ خبر اللہ دیں گے آگے یہودیوں کے بارے میں، جو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نبی سامنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے، فرعون غرق ہوا ہے، معجزے آنکھوں سے دیکھے انہوں نے، اس کے باوجود کہتے ہیں تو اور تیرا رب جا۔ آج ان یہودیوں کے بارے میں اگر کوئی مسلمان نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، پیارے پیغمبر کا گستاخ ہے، جن کو اللہ کے نبی نے حق دیا تھا کہ ان کو پہلے سلام نہیں کرنا، تو پہلے صلح کی بات، پہلے ہاتھ بڑھانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ منتیں کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے، وہ بڑے مضبوط ہیں، واللہ ہم آج قرآن کی آیات نہیں پڑھتے۔ اگر آپ صرف یہ ہمارے بھائی جو سوشل میڈیا پر عموماً بیٹھتے ہیں، گوگل استعمال کرتے ہیں، وہاں اگر لکھے قرآن مجید میں یہودیوں کے اوصاف، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے کتنی حقیقت ان کی بیان کی۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، اے میرے نبی ان کو بتا دو یہ یہودی کبھی تمہارے آمنے سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، وہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے لڑیں گے، آمنے سامنے آ کر یہ لڑ نہیں سکتے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ سمجھتے ہیں شاید یہ متحد ہیں، یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، دل ان کے اندر سے الگ ہیں، کوئی لڑنا چاہتا کوئی نہیں لڑنا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو رہنمائی کی اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہو کیا تمہیں میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے سامنے سب سے بدترین ہے؟ کون؟ من لعنہ اللہ، جن کو اللہ نے لعنتی بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر، اللہ نے بھی ان کو لعنت کی اور پیارے پیغمبر نے بھی لعنت کی، اور آج میں مسلمان ان کو لعنتی ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ قرآن ہے، کہا ایک تو ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ نے غضب کیا ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین کہنے والا مسلمان سوچتا نہیں ہے کہ غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہی یہودی،
اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہمیں برا بلا کہنے والے ذرا اپنے آباء و اجداد کی لسٹ تو نکالیں. میرے آباء و اجداد کا مقابلہ کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صحابہ کرام کی مثالیں سامنے رکھیں اور اپنے آباء و اجداد کی مثالیں سامنے رکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے ان کے وڈیروں کو بندر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا، اور شیطان اور طاغوت کی پوجا کرنے والے بنایا تھا. یہ لعنتی ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے. اولئک شر مکان و اضل عن سواء السبیل، اللہ کہتے ہیں یہ منزل و قدر کے اعتبار سے سب سے بدترین ہے اور راستے کے اعتبار سے سب سے گمراہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید اوصاف بیان کیے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ وہ خبیث ہیں جو گناہ میں اور زیادتی میں یہ بڑی جلدی کرتے ہیں. کوئی بہانہ بنا کے، کوئی 9/11 کا بہانہ بنا کے مسلمانوں کے خطوں پر چڑھ جاتا ہے، کوئی غزہ کے حملے کو بنا کر وہ مسلمانوں پر چڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ ان کی اکثریت، یہاں بھی اللہ نے انصاف سے بات کی، سبھی نہیں، اکثریت کا ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں اکثریت کو آپ دیکھیں گے يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ظلم و زیادتی میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور حرام کھانے میں بھی. آپ اگر بیٹھے پوری دنیا کے بینکوں پر اور مسلمانوں کی اور کافروں کی اقتصادیات پر کن کا قبضہ ہے؟ وہ سروائیو کرنے کے لیے، جینے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی یہ کر رہے ہیں بدترین عمل ہے، گندہ ترین یہ عمل کر رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھدار لوگ، رب والے لوگ اور ان کے جو علماء سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو نہ روکیں گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے، تو یہ ان کے علماء اور ان کے اچھے لوگوں کی بھی برائی شمار ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تانگ ہیں. وہ اللہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں جو تم مانگتے ہو اللہ دیتا ہے، جو مانگنے پر ہر چیز دیتا ہے اس کے ہاتھ تانگ ہیں. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارا مال کس کا مال ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری وراثت اللہ کی ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں دیا دیکھنے کے لیے. تم بکواس کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں. کفر میں تو خرچ کریں گے، نیک کاموں میں ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ان کی قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ جو بھی چیز آپ کی طرف نازل کی قرآن مجید، اس کو قبول کرنے کی بجائے یہ کفر میں آگے بڑھیں گے اور تیرے رب سے بھی دور جائیں گے، کفر میں بڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کی آپس میں لڑائیاں پیدا کی ہیں. یہ یہودی عیسائی کفار آپس میں لڑیں گے. ہٹلر نے جو ان کو مارا تھا، قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، آج بھی ٹھیک ہے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ ایک نہیں ہے، اندر سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اندر سے ٹوٹے ہوئے، صرف اس ڈر سے کہ ہمارا دشمن مشترک ہے، اسلام غالب آ گیا تو پوری دنیا پر عدل کی بات ہوگی، ہماری حرام کاریاں ختم ہو جائیں گی، سودی نظام ٹوٹ جائے گا، معیشتیں تباہ ہو جائیں گی ان کافروں کی. اس ڈر سے سروائیو کر رہے ہیں وہ. اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا للحرب اطفأها اللہ، یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ یہودی کبھی آگ بھڑکائیں گے جنگ کی، اللہ اس کو مٹا دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے انہوں نے اسرائیل میں، غزہ میں یہ سارا کچھ آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کہ یہ شرارت ان یہودیوں کی ہے، پر یہ دیر تک نہیں چلے گی، یہ جلانے کی کوشش کریں گے. اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا، بجھ جائے گی ان کی آگ. کیا ہے اس آیت پر مسلمانوں کو یقین؟ آج بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں ایسا غزہ والوں نے حملہ کر دیا، کیا تھا ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. کہاں گیا وہ
کہاں گئی ان کی ساری ایجنسیاں؟ بیک وقت ان پر حملے ہوئے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اللہ نے مسلط کرنی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، اور ان کی صفت یہ ہے یہودیوں کی کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں آپ دیکھیں جنگ ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسرائیل کا ہاتھ نکلتا ہے، یہودیوں کا ہاتھ نکلتا ہے۔ یہ دجالی لشکر جو بھی کرے، اسلام نے غالب آ کے رہنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، دنیا کی ہر چیز بولے گی یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلو، مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپائے، آ کے اس کی گردن کاٹ۔ یہ وقت اب آ رہا ہے، اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں جب بھی یہ فساد مچائیں گے، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، اطفاء اللہ اس کو مٹائے گا، ماند کرے گا، ان کی ذلت ہوگی۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فرماتے ہیں یہ فساد کرتے ہیں اور اللہ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف بیان کیا کہ اگر مسلمان جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ، ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے۔ جرمن سے نکالے گئے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بحری بیڑے کے ذریعے کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دفعہ جو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، کوئی کسی طرف جا رہے ہیں، اور آخر لکھ کر ان فلسطینیوں کے پاس آئے تھے کہ دیکھو ہم پر رحم کرنا، ہمارے بچوں پر رحم کرنا۔ یہ آخر مسلمان تھے، انہوں نے سوچا چلو یہ یہود ہیں لیکن لٹے پٹے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہر طرف سے ذلیل ہو کے آئے تھے، کہاں جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے، اور اب بھی ان کا وصف موجود ہے، صرف ہماری سستی ہے۔ ان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام نے غالب آنا ہے، مغلوب نہیں ہونا۔ اب اسلام کے ماننے والے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ لا يبقى على وجه الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، کہ کوئی دنیا میں کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا، ہر جگہ اسلام داخل ہوگا، کوئی بندہ اسلام کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ بعز عزیز، عزت والا عزت سے اسلام کو قبول کرے گا، جان بخشی ہوگی۔ وذل ذلیل، اور ذلیل ہونے والا ذلت کے بعد یا مرے گا یا جزیہ دے گا۔ اسلام نے ہر جگہ غالب آ کے رہنا ہے، پر شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، تمہیں بلندیاں دوں گا۔ جنہوں نے مومن بن کے دکھانا تھا، جن کے پاس قوت تھی، جن کے پاس زبان تھی، جن کے پاس ایٹم تھا، جن کے پاس سرمایہ کاری تھی، جو عرب کہلانے والے تھے، کہاں گئے وہ؟ انہوں نے اس اسلام کی بات کرنی تھی، غزہ کی بات کرنی تھی۔ ترى المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد، پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، کہیں کٹ لگتا ہے ساری دنیا کے مسلمان اس کا غم محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے سارے جسم کو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کٹ تو جسم کے کسی ایک حصے پر لگا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصعتها، قریب ہے دنیا کی امتیں، دنیا کے کفار تم پر ایسے چڑھ دوڑیں جیسے کھانا کھانے والا اپنے دسترخوان پر اپنی پلیٹ پر ٹوٹتا ہے۔ ٹوٹ رہے ہیں وہ۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من قلۃ یومئذ، ان دنوں ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ ہم 313 تھے، ہم نے کفار کے شاہ سواروں کو گرا دیا، کیا ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی کہ ہمیں دشمن یوں کچلے گا؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، بل انتم یومئذ کثیر، تم ان دنوں بے شمار ہوگے۔ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 56-57 ریاستوں کے مالک ہیں، تم بے شمار ہوگے۔ صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا جب ہم بے شمار ہوں گے تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت
دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا. لا ينزعن اللہ من قلوب عدوکم المحابۃ منکم. جو تمہارا خوف تھا، جو تمہارا ڈر تھا، اسلام کے غلبے کی بات تھی، جس سے تمہارا وزن بننا تھا، وہ وزن تمہارا روب اور دبدبہ دشمن کے دل سے اللہ نکال دے گا. کیوں نکالے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پر کوئی بھی کبھی غلبہ نہیں پا سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تو بتاؤ تمہاری اللہ کے علاوہ مدد کرے گا کون؟ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ من قلوب عدوکم المحابۃ منکم. تمہارا روب و دبدبہ اللہ دشمنوں کے دل سے نکال دے گا تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے. مسلمان نے صرف پیپسی چھوڑی ہے، ہمارے بچے نے کٹ کیٹ چھوڑی ہے، KFC جانا چھوڑا ہے، میکڈونلڈ سے بائیکاٹ کیا ہے. اتنا کام کرنے سے یہودی گھٹنوں پر آ گئے. پیپسی کے ساتھ آپ کو آدھا کلو یا کلو چاول کا پیکٹ فری مل رہا ہے، اتنے کے ساتھ اتنا فری ہے. مسالے انہوں نے ساتھ لگا دیے، گھٹنوں پر آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا تم میں دوسری بیماری کیا آئے گی؟ وَيُجْعَلُ فِيكُمُ الْوَهْنُ. تم میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن کی بیماری تم میں آئے گی. صحابہ نے کہا وہ وہن کیا ہے؟ كَحُبُّ الدُّنْيَا. میرا ہوٹل بند ہو جائے گا اگر میں نے پیپسی سے بائیکاٹ کر دیا، اگر کوک کی بجائے میں نے پاکستان کی کوئی مصنوع دینا شروع کر دی. گورمے کولا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں گورمے کولا کا اگر ذائقہ پیپسی اور کوک جیسا نہ بھی ہو، پر اس کو پیتے وقت یہ تسلی ہوتی ہے کہ جس طرح پیپسی پیتے وقت، کوک پیتے وقت ہم کسی فلسطینی بچے کا، غزہ کے بچے کا خون پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے. مر نہیں جائیں گے اگر ہم پیپسی چھوڑ دیں. کوئی غیرت ہوتی ہے. کہا تم میں حب الدنیا، دنیا کی محبت تم میں ڈالی جائے گی، برباد ہو جائیں گے اگر ہم اپنے سٹور سے پیپسی نکالیں گے، کوک نکال دیں گے، وہ اپنے فریزر اٹھا کے لے جائیں گے اس ڈر سے. کہ تم میں حب الدنیا ہوگی، تمہیں صرف اپنی دنیا کا لالچ ہوگا. وکراہیت الموت. اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے جو عظمت ملتی ہے، اس موت سے تم کراہت کرو گے، ناپسند کرو گے اس شہادت کو. یہ بیماری تم میں آئے گی، پھر پوری دنیا میں تم سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا کنا اذل قوم. ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، سب سے ذلیل قوم تھے. بھئی اس سے بڑھ کر ذلیل قوم کیا ہوگی؟ ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر اور یہ سارے اپنے ساتھ سامان لے کر باہر بھاگ گئے. ہم اپنے مال کے مالک ہیں، اس بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود جو کرے گا کرے گا. کہا ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ. اللہ نے ساری عزتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہیں. اسلام باقی رہے گا تو عزت باقی رہے گی. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ. عزتیں ملی تھی اسلام کی وجہ سے، اسلام چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہم سے عزتیں چھین کر ہمیں پھر سے ذلیل بنا دے گا. کوئی وزن نہیں مسلمانوں کا. اور وہ کہہ رہا کافر لیس علینا فی الامیین سبیل. یہودی کے بارے میں اللہ نے کہا، وہ کہتا ہم پر امیوں کا کوئی راستہ نہیں، ہم پر کوئی چڑھائی نہیں کر سکتا، ہم پر کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کا کوئی راستہ ہم پر اعتراض کا آتا نہیں، ہم جو مرضی کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ ملعون ہیں، ان پر لعنتیں کی گئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. جہاں بھی یہ چلے جائیں، تم صحیح مسلمان بنو، یہ جہاں بھی چلے جائیں ان پر ذلتیں مسلط ہوں گی. کہا الا بحبل من اللہ. اللہ ان کو کوئی پناہ دے دے کچھ وقت کے لیے، مسلمانوں کو صحیح کرنے کے لیے، مسلمانوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے، مسلمانوں کی غیرت جگانے کے لیے اگر ان کو تھوڑا موقع اللہ دے دے جس طرح دیا ان کو. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں کچھ لوگ ان کو پناہ دے دیں، کچھ کافر ان کے ساتھ مل جائیں، تب تک تو یہ تھوڑا دیر بچے رہیں گے، لیکن مقدر ان کا ذلت ہے. وباءوا بغضب من اللہ. اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان پر اللہ کا غضب ہے.
جو اللہ جن پر اللہ کا غضب ہے وہ آج جیت رہے ہیں. کیوں؟ کہ مسلمان ایمان میں کمزور ہو گیا. جس کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے تھے بلندی کے، نصرت کے، غلبے کے. وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکینی مسلط کی جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم ان سے لڑو گے جو پوری دنیا میں بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں یہودی، اور بینکوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی معیشت اور اقتصادیات پر انہوں نے قبضے جما رکھے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مسکین بنیں گے، پناہ ڈھونڈتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی. دنیا کی ہر چیز ان کو ایسا دھتکارے گی. درخت بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا، عمارتیں بھی بولیں گی. یہ پیچھے چھپا یہودی مسلمانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، دنیا کی چیزیں بتا بتا کے ان کی گردن کٹوائے گی. اتنی گندی ترین قوم ہے یہ. ان کو زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جو اللہ کے گستاخ، جو انبیاء کے گستاخ. اللہ فرماتے ہیں یہ خبیث ایسے ہیں، یہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، مانتے نہیں ہیں. پیارے پیغمبر کے اوصاف ان کی کتابوں میں ایسے موجود تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیارے پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. جس کو پتہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی ان کو پتہ تھا یہ پیارے پیغمبر وہی ہیں جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں موجود ہیں. یہودی کا بچہ پیارے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا، بیمار تھا، پیارے پیغمبر عیادت کرنے گئے اور دعوت دیتے بیٹا مسلمان ہو جا. اس یہودی کے بچے نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اطیع ابا القاسم، پتر ابو القاسم کی بات مان لے، مسلمان ہو جا. یہودی اپنے بچے کو پیارے پیغمبر کے اخلاق اور محبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، سچائی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو مسلمان ہو جا. یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان خبیثوں کی بڑی گندیات کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو نہیں چھوڑا انہوں نے. زکریا علیہ السلام صحیح سند سے، اور جو مسلسل روایات ہیں ان میں زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا. یہ وہ گندی ترین قوم ہے جنہوں نے نعوذ باللہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے دور کے سچے نبی تھے، نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا قرار دیا، ہماری ماں پر تہمت لگائی حضرت مریم پر. یہ وہ خبیث قوم ہے جنہوں نے اپنی نگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا. کسی بھی خیر خواہ کی حقدار نہیں ہے. بھائیوں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، جو ہم کر سکتے ہیں دنیا کی اس بدترین قوم کے خلاف کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ کر، یہ زبان چلا کر، ان کی جو مصنوعات ہیں اس پر لوگوں کو قائل کر کے اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جو ممکن ہے، جو جان لے کے جا سکتا وہ جان لے کے جائے، جو مال وہاں بھیج سکتا وہ مال بھیجے، اور جو زبان سے کچھ کر سکتا وہ کرے. کیونکہ یہاں مسئلہ حق و باطل کا ہے، کفر اسلام کا ہے، اسلام اور یہودیت کا ہے. جو اتنی گندی قوم کہ دنیا کی ہر مخلوق چاہتی ہے کہ اس کا قتل ہو. سو بھائیو جو ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہے ہم نے کرنا ہے. قرآن مجید میں ان کے بدترین اوصاف، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کی گستاخی کرنا، اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہنا، اپنے خالق کی گستاخی کرنا، انبیاء کو شہید کرنا اور حرام کھانا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، وعدے جو کیے تھے وعدے توڑنا. غزہ کے ساتھ جو کیے ہوئے باتیں تھی وہ ساری توڑے. وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اگر آپ غیرت مند ہوں گے، وہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو تباہ کرنے والی ذات، جو فرشتے بھیج کر بدر میں، احزاب میں، احد میں مدد کرنے والی ذات، آج وہ ہماری مدد کرنے پر ویسے قادر ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. پر مومن بن کے دکھائیں، پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے نصرتیں دیتا ہے. اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جو ممکن ہے کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کی اس بدترین قوم کے خلاف جو کچھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.